بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ رب العالمین، میرا رب جو اپنے بندوں کو آزماتا ہے اور صبر و استطاعت کرنے والوں کو بلند مقام عطا فرماتا ہے، وہی ہے جو دلوں کی نیتوں کو جانتا ہے اور اخلاص کے ساتھ کیے گئے ہر عمل کو ضائع نہیں کرتا۔ درود و سلام ہو ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو ہمارے لیے صبر، قربانی اور اطاعت کا کامل نمونہ ہے۔ میرے بہنوں اور بھائیوں، آج ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 124 پر غور کریں گے۔ ایک ایسی آیت جو ہمیں آزمائش اور کامیابی کا حقیقی راز سکھاتی ہے۔ اور اس آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے مختلف امتحانات میں ڈالا اور انہوں نے ہر آزمائش میں صبر، وفاداری اور مکمل اطاعت کا مظاہرہ کیا۔ اسی کے نتیجے میں اللہ نے انہیں لوگوں کا امام یعنی کہ رہنما بنا دیا۔ اور اس آیت سے ہم نے ایک چیز اور سیکھنی ہے کہ جو آزمائش ہے وہ دراصل سزا نہیں ہوتی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک موقع ہوتی ہے اپنے ایمان کو ثابت کرنے کا اور اللہ کے قریب ہونے کا۔ آئیے جانتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کی آزمائشوں کو کامیابی میں کیسے بدل سکتے ہیں، اور اس میں ویڈیو میں آخر تک میرے ساتھ جڑے رہیے تاکہ ہم اس کو اچھے طریقے سے سمجھ سکیں اور ہم اپنی زندگی کو بھی اس کے ساتھ اس آیت کی مدد سے ہم اپنی زندگی میں بھی تبدیلی لا سکیں۔ چلیں آیت نمبر 124 کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ اور جب ابراہیم کو اس کے رب نے چند کلمات کے ساتھ آزمایا تو اس نے انہیں پورا کر دیا۔ اللہ نے کہا، بے شک میں تجھے لوگوں کے لیے امام بنانے والا ہوں۔ ابراہیم نے کہا، اور میری اولاد میں سے بھی؟ اللہ نے کہا کہ میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچے گا۔ تو اب ہمیں یہاں پر دیکھنا ہے کہ یہاں پر بات کیا ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہیں حضرت ابراہیم کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، چاہے وہ یہودہ ہوں، نصارہ ہوں، مشرک ہوں، سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فضل و شرف کے متعارف اور آپ کی نسل میں ہونے کا فخر کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کے وہ حالات بیان فرمائے ہیں جن سے سب پر اسلام کا قبول کرنا لازم ہو جاتا ہے، کیونکہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام پر واجب کی وہ اسلام کی خصوصیات میں سے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھیں کہ آزمائش کس کو کہتے ہیں۔ خدائی آزمائش یہ ہے کہ بندے پر کوئی پابندی لازم فرما کر دوسروں پر اس کے کھرے کھوٹے ہونے کا اظہار کر دیا جائے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش میں بہت سے شرعی احکام بھی تھے، اور راہ خدا میں آپ کی ہجرت، بیوی بچوں کا بیابان میں تنہا چھوڑنا، فرزند کی قربانی، یہ سب شامل تھے۔ اب آپ علیہ السلام جو ہیں وہ تمام امتحانوں میں پورا اترے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو لوگوں کا پیشوا بنا دیا۔ آپ علیہ السلام خلیل اللہ قرار پر آئے، انبیاء اکرام علیہ السلام کے باپ ہوئے، تمام دینوں میں آپ کا تذکرہ ہوا، سب کے نزدیک محبوب ہوئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ شرعی جو احکام ہیں اور تکالیف ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہیں، اور جو ان آزمائشوں پر پورا اترتا ہے وہ دنیا اور آخرت کے امتحانات کا سبب قرار پایا جاتا ہے۔ اور یہاں امامت سے مراد نبوت نہیں ہے، کیونکہ نبوت تو پہلے ہی مل چکی تھی، تبھی تو آپ کا امتحان دیا گیا تھا، بلکہ اس امامت سے مراد دینی پیشوائی ہے، جیسا کہ اس کی تفسیر میں بھی ہے، یعنی کہ دین میں پیشوائی سے کی گئی ہے یہاں پہ جو مطلب ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب ہم اس کا تھوڑا اور ڈیٹیل دیکھتے ہیں کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اپنے جو خلیل ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، خلیل یعنی کہ دوست، ٹھیک ہے، بہت قریبی جو دوست ہوتا ہے وہ خلیل ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے شرف کو بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو لوگوں کا امام بنا دیا تھا تاکہ توحید میں آپ کی اقتدا کی جائے۔
جب آپ نے اللہ تعالیٰ کے مقررہ کردہ امور کو پورا فرما دیا تھا، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب ابراہیم کو اس کے پروردگار نے چند باتوں میں آزمایا، یعنی اے محمد ان مشرکوں اور ان یہود و نصارہ کے سامنے جو اپنے آپ کو ملت ابراہیم کی طرف منسوب تو کرتے ہیں لیکن حقیقت میں یہ اس ملت سے نہیں ہے، جبکہ ملت ابراہیمی پر تو آپ اور آپ کے ساتھ ایمان لانے والے ہیں۔ اس آزمائش کا ذکر کریں جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو مبتلا کیا اور انہیں بہت سے جو امور ہیں وہ بجا لانے کا حکم دیا، تو وہ کیا ہوئے؟ فَأَتَمَّهُنَّ، تو وہ ان میں پورا اترے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تمام احکام کے مطابق عمل کر دکھایا جیسا کہ ان کو کہا گیا تھا، اور جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ نجم میں، اور ابراہیم کے جنہوں نے پورا کیا، یعنی کہ انہوں نے ان تمام احکام کے مطابق عمل پورا کر دکھایا جو ان کے لیے مشروع قرار دیے گئے تھے۔ اور ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ نحل میں، بے شک ابراہیم امام اللہ کے فرما بردار تھے جو ایک طرف کے ہو کر رہے تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے، ان کی نعمتوں کے شکر گزار تھے، اللہ نے ان کو برگزیدہ کیا تھا اور اپنی راہ پر چلایا تھا، اور ہم نے ان کو دنیا میں بھی خوبی دی تھی اور وہ آخرت میں بھی نیک لوگوں میں شامل ہوں گے۔ پھر ہم نے آپ کی طرف وہی بھیجی کہ دین ابراہیم کی پیروی اختیار کریں جو کہ ایک طرف کے ہو رہے تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے۔ اور پھر فرمایا سورہ الانعام میں آیت نمبر 161 میں، اے نبی کہہ دیجئے مجھے میرے پروردگار نے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے، صحیح اعلیٰ اقدار کے حامل دین کا، ایک رب کے پرستار ابراہیم کے طریق کا، اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھا۔ اور فرمایا سورہ آل عمران میں، ابراہیم نہ تو یہودی تھے اور نہ عیسائی، بلکہ سب سے بے تعلق ہو کر ایک اللہ کے ہو کر رہے تھے اور اسی کے فرما بردار تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے۔ بے شک ابراہیم سے قربت یا قریب قرب رکھنے والے تو وہ لوگ ہیں جو ان کی پیروی کرتے ہیں، اور جو پیغمبر آخر زماں، اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، اور اللہ مومنوں کا دوست ہے۔ جیسے کہ یہود و نصارہ بھی کہتے تھے نا کہ ابراہیم علیہ السلام ان کی ملت پر تھے، تو اور ان کو اپنا پیشوا وہ بھی مانتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ابراہیم کے ملت پہ تو وہ لوگ ہیں جو ابراہیم کے جو ان کی ملت تھی، جو ان کی شریعت تھی، ان پر عمل کرتے ہیں، کیونکہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے وہ مشرک تو نہیں تھے، وہ مشرکوں میں سے نہ تھے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہاں پر اس آیت میں کچھ بھی کلمات تھی، کلمات کا ذکر ہے، وہ کیا ہے؟ ارشاد باری تعالیٰ بھی کلمات سے مراد شرعی احکام ہے، ٹھیک ہے۔ کلمات سے کبھی قدری کلمات مراد ہوتے ہیں، جیسے کہ مریم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، اور وہ اپنے پروردگار کے کلمات اور ان کی کتابوں کو برحق سمجھتی تھیں اور فرما برداروں میں سے تھیں، اور کبھی کلمات سے مراد شرعی کلمات ہوتے ہیں، جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ نام میں، اور آپ کے پروردگار کے کلمات سچائی اور انصاف میں پورے ہیں۔ تو اب دیکھیں یہاں پہ میں نے آپ کو بتایا کہ دو طرح کے کلمات ہوتے ہیں، یہاں پہ ایک کلمات جو قدری کلمات ہوتے ہیں اور پھر شرعی کلمات ہیں۔ تو جو کلمات شرعیہ ہیں یا تو کسی سچی خبر پر مبنی ہوتے ہیں، اس لیے آیت کریمہ میں بھی ان شرعی کلمات کی طرف اشارہ ہے، اور فَأَتَمَّهُنَّ کے معنی ہے کہ وہ ان میں پورے اترے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تم کو لوگوں کا پیشوا بناؤں گا، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اچھے اچھے کام سر انجام دیے، تو اللہ تعالیٰ نے ان احکام کا حکم دیا، ان کے سامنے سر تسلیم خم کیا، اور جن باتوں سے منع فرمایا تو ان سے پورا پورا اجتناب کیا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں لوگوں کے لیے پیشوا اور قابل عمل نمونہ قرار دے دیا۔ اب ان کلمات سے کیا مراد ہے؟ ان کلمات سے تعین میں اختلاف ہے، اور جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کی تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے اس بارے میں کئی روایات مروی ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ان کلمات سے مراد مناسک حج ہے، ٹھیک ہے۔ ابو اسحاق نے بھی یہی روایت کیا ہے، جبکہ عبد الرزاق نے آپ سے ایک روایت یہ بھی بیان کی ہے کہ اس سے مراد احکام طہارت ہیں، جن میں سے 5 کا تعلق سر سے ہے اور 5 کا تعلق باقی سارے جسم سے ہے۔ دوسرے متعلق احکام یہ ہیں
سر سے، اب جو پہلے ہے نا کہ سر سے متعلق احکامات ہیں اور باقی جسم سے، اب سر سے متعلق احکامات کیا ہیں کہ مونچھوں کا کاٹنا، کلی کرنا، ناک صاف کرنا، مسواک کرنا، سر میں مانگ نکالنا، اور جن احکام کا تعلق باقی سارے جسم سے ہے وہ ہے ناخن تراشنا، زیر ناف بال صاف کرنا، ختنہ کرنا، بغلوں کے بال نوچنا، اور بول و براز کے بعد پانی سے استنجا کرنا، ٹھیک ہے۔ تو اس مفہوم کے قریب قریب وہ روایات ہے جو صحیح مسلم میں حضرت عائشہ سے مروی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 باتیں فطرت سے ہیں۔ وہ کون سی ہیں؟ مونچھوں کا کاٹنا، داڑھی بڑھانا، مسواک کرنا، وضو کے دوران میں پانی ناک میں چڑھانا، ناخن تراشنا، ہاتھ پاؤں کی انگلیوں کے پورے دھونا، بغلوں کے بال نوچنا، زیر ناف بال صاف کرنا، جسم پر پانی بہانا، ٹھیک ہے۔ تو یہ والی جو وہ ہے جو کہ حدیث سے مروی ہے۔ تو اس سے اب یہاں پہ محمد بن اسحاق نے ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ یہاں پہ کلمات سے مراد، دیکھیں مختلف روایات ہو سکتی ہیں۔ اب جہاں پہ یہاں پہ روایات جو یہاں پہ ابن عباس سے روایت ہے وہ کیا ہے کہ یہ وہ کلمات ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کی تھی اور وہ ان میں پورا اترے تھے۔ تو وہ کون سی چیزیں تھیں جن میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کی تھی؟ تو اپنے سب سے پہلے آپ نے ہجرت کی تھی، اپنی قوم سے جدائی اختیار کی تھی، ٹھیک ہے۔ اور دیکھیں جہاں پہ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا تھا تو آپ بے خطر آتش نمرود میں کود پڑے تھے، پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ نے ہجرت کی، پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ نے اپنے بیوی اور بچے کو ایک بالکل ویرانے میں چھوڑ آئے، پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی آزمائش آپ پہ ڈالی اور آپ نے کیا کیا، اپنی اولاد کو، اپنے لخت جگر کو قربان کر دو، تو آپ نے اللہ کی خاطر اپنے لخت جگر اور نور نظر کو قربان کرنے سے بھی دریغ نہیں کیا اور تیار ہو گئے۔ جب آپ نے یہ سارے کام پورے کر دکھائے اور تمام آزمائش و امتحانوں میں آپ نے سر تسلیم و رضا اور سر تسلیم خم کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرما بردار بن جاؤ، تو انہوں نے عرض کی میں رب العالمین کے آگے سر تسلیم خم کرتا ہوں، خواہ اس میں لوگوں کو چھوڑنا پڑے اور ان کی کیسے ہی مخالفت کیوں نہ مول لینی پڑے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ ان آزمائشوں کا ذکر ہے جو اللہ تعالیٰ نے، جن آزمائشوں میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا اور آپ ان میں پورا اترے۔ اور پھر یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آیت میں ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب وہ ان آزمائشوں پہ پورا اترے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پیشوا بنا دیا، امام بنایا۔ تو دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے کس کے لیے دعا کی؟ اپنی اولاد کے لیے بھی۔ اور آپ نے فرمایا کہ جب حضرت اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امامت کا مقام عطا فرمایا تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے اپنی اولاد کے لیے بھی عرض کیا۔ اس پر فرمایا گیا کہ آپ کی اولاد میں جو ظالم ہوں گے وہ امامت کا منصب نہ پائیں گے، کافر ہوئے تو دینی پیشوائی نہ ملے گی، اور اگر فاسق ہوئے تو نبوت نہ ملے گی، اور اگر قابل ہوئے تو اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے جسے چاہے گا عطا فرمائے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرا عہد ظالموں کے لیے نہیں ہوا کرتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امام بنایا تو جب انہوں نے اپنی اولاد کے لیے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا جو عہد ہے وہ ظالموں کے لیے نہیں ہوگا۔ اور اس بات کی دلیل کہ ان کی یہ دعا قبول کر گئی تھی سورہ عنکبوت کی یہ آیت ہے، اور ہم نے ان کی اولاد میں پیغمبری اور کتاب مقرر فرمائی۔ اس کے بعد آپ کے بعد آنے والے ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے آپ کی اولاد ہی میں سے مابعوث فرمایا، اور آپ کے بعد نازل ہونے والی ہر کتاب کو اللہ تعالیٰ نے آپ کی اولاد ہی میں نازل فرمایا۔ اور ہاں ارشاد باری تعالیٰ ہے، میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کی بھی خبر دی ہے کہ آپ کی اولاد میں ظالم بھی ہوں گے جن سے امامت و پیشوائی کا یہ عہد و پیمان نہیں ہے۔ ظالم کو اللہ تعالیٰ آپ کی میراث عطا نہیں فرمائے گا، خواہ وہ آپ کی ہی اولاد میں سے کیوں نہ ہو۔ اسی طرح آپ کی اولاد میں سے محسن بھی ہوں گے جو آپ کی دعوت کے مشن کو سر انجام دیں گے، اور انہیں وہ امامت و پیشوائی بھی حاصل ہوگی جس کی اپنی اولاد میں باقی رہنے کے بارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تھی۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول کی تھی، اور باقی دیکھے جو انبیاء آئے وہ آپ کی اولاد میں سے آئی، جو کتابیں نازل ہوئیں وہ آپ کی اولاد میں سے ہی ان پر نازل ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے اپنا عہد پورا کیا۔ لیکن ظاہر ہے جو ظالم ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا عہد نہیں ہے۔
تو یہاں پر ہم نے کیا سیکھا ہے؟ اس سے ایک بہت امپورٹنٹ بات جو میں بھی پڑھ رہی تھی اور مجھے میرے دماغ میں آئی کہ اپنی اولاد کے لیے دعائے خیر کرنا سنت انبیاء ہے. اور کوئی بھی اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو نعمت عطا فرمائی ہے تو اولاد کے لیے بھی اس کی خواہش کرنی چاہیے. دیکھیں جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امامت عطا فرمائی اور آپ کو پیشوا بنا دیا تو انہوں نے فوراً اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ میری اولاد کو بھی یہ شرف نصیب فرما. تو ہم نے بھی اپنی اولاد کے لیے دعا کرنی ہے اور ہر اچھی چیز ہم نے اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں عنایت کی ہے ہم نے اپنی اولاد کے لیے یہاں سے ہم نے سیکھا ہے کہ ہم نے اپنی اولاد کے لیے بھی وہ دعا کرنی ہے. ہم نے اپنی اولاد کے لیے بھی مانگنا ہے. ٹھیک ہے. تو اب یہاں پر ہم آخر میں اب دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ ہم نے کیا سبق لیا ان آیات سے کہ اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو آزماتا ہے. سب سے پہلے تو اپنے آزمائش کو برا نہیں کیا. اگر آپ آزمائش کو آج سے پہلے برا کہتے بھی تھے تو ہم نے جب آیت یہ پڑھی ہے تو ہم نے سیکھا ہے کہ آزمائش بری نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو خلیل اللہ تھے اللہ کے دوست تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنی آزمائشوں میں سے گزارا. تو کیا اللہ تعالیٰ ان سے ناراض تھے؟ نہیں. اللہ تعالیٰ ان کو آزما رہے تھے کیونکہ پھر ان کو ایک بہت بڑا ایک عہدے سے نوازنا تھا. جب وہ ساری آزمائشوں سے گزرے تو پھر ان کو امام بنایا پیشوا بنا دیا اتنا بڑا عہدہ دیا. تو یہ کیا ہوا کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کو ٹیسٹ کیا. تو زندگی میں یاد رکھیں کہ جو بھی ٹیسٹ آتے ہیں ہمارے اوپر ہم نے ان کو آزمائش سمجھ کے ان کو قبول کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ آزمائش دراصل ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے ہوتی ہے اور اس کے بعد یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی بڑی آپ کو ایک ذمہ داری سے نوازتے ہیں. اور حضرت ابراہیم ہر امتحان میں مکمل اطاعت اور صبر کا مظاہرہ آپ نے کیا. تو ہمارے لیے بھی ہے کہ جب ہم مشکل وقت میں بھی اللہ کا حکم مانتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتے ہیں. سچی کامیابی وہ ہے جو اللہ کے نزدیک ہو نہ کہ دنیاوی شہرت. اور پھر ہے کہ صرف نیک اور انصاف کرنے والے لوگ ہی اللہ کی خاص رحمت کے مستحق ہوتے ہیں. اور ہمیں بھی اچھا کردار اپنا کر دوسروں کے لیے مثال بننا چاہیے اور مشکل وقت میں شکایت کے بجائے صبر اور دعا کو اپنائیں. ہر آزمائش کو اللہ کے قریب ہونے کا موقع سمجھیں. اپنے کردار کو بہتر بنانے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو بھی نعمت نوازا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اولادوں کو بھی اس نعمت سے نوازے اور اپنی اولاد کے لیے دعا کرنا مت بھولے. یہی چیز ہے جو ہم نے آیت نمبر 124 سے سیکھی ہے کہ جب حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی نعمت سے نوازا تو انہوں نے فوراً اپنی اولاد کے لیے بھی وہی نعمت کا اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ میری اولاد کو بھی وہ نعمت عطا فرما جو آپ نے مجھے عطا فرمائی. اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول بھی فرمائی. اور کتنی بڑی دعا تھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگی. انہوں نے چھوٹی چیز نہیں مانگی تھی. انہوں نے نبوت انہوں نے بہت بڑی چیز مانگی تھی. تو ہم نے بھی چھوٹی چھوٹی چیزیں نہیں مانگنی. ہم نے بھی بہت بڑی بڑی چیزیں مانگنی ہیں. بے شک میرا رب سب عطا کرنے والا ہے. اب جو بھی مانگیں گے بڑی بڑی چیزیں مانگے. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اللہ تعالیٰ جو چاہے جس کو چاہے عزت سے نوازے اور جس کو چاہے ذلیل کر دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو مانگنے کی توفیق عطا فرمائے اور نعمتوں پر شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. ملتے ہیں آپ سے دوبارہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.